عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں دوستوں کی ملاقات کا دن تھا۔ حزب معمول ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملاقات کی فہرست میں 4 رہنما ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی، سینیٹر فلک ناز، انعام اللہ خان یوسف زئی اور صفدر حسین ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن کسی کو بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ کسی پارٹی لیڈر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور ہمیں نہیں معلوم عمران خان کس حالت میں ہیں۔ 4 ہفتوں سے کسی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ گزشتہ 2.5 ماہ سے تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے احکامات کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکلا اور نہ ہی لیڈرشپ۔ بشرا بی بی کے ساتھ بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے، اور اگر لوگوں کو ناحق جیل میں ڈالا جائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا۔ اگر بربریت ڈھائی جاتی ہے، لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی۔ جو لوگ اس وقت پاکستان کے نظام پر مسلط ہیں، حاوی ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے پاکستان کی عوام کی حقیقی نمائندوں کے ساتھ، ہم مکالمہ کریں پاکستان کی عوام سے۔ تو لائے عمل ہمارا یہی ہے، ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہو یا ایک ایسا سما ہو جہاں ہماری معاشی ترقی جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ موجودہ دور حکومت میں 180 کی رفتار سے جس معاملے پر کام ہوا ہے وہ قانون سازی ہے۔ حکومت نے اپنے دور حکومت کے فقط 1 سال میں 2 بڑی ترامیم کی۔ 26ویں ترمیم کی جس پر اپوزیشن وکلا برادری اور بیشتر سینئر جج صاحبان کا یہ موقف ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کے سالم نظام کو مفلوج کر دیا ہے، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق گزشتہ روز JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم میں حاصل شدہ اکثریت جبری اکثریت تھی۔ تاہم اب 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، لیکن امید یہی ہے کہ یہ ترمیم لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہو جو آج رات تک بہرحال نوٹیفائڈ نہیں ہوئے، لیکن گمان یہی ہے کہ کل تک محمود خان اچکزئی کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا بحیثیت قائد حزب اختلاف۔ 28ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خدشہ ہے کہ کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے اور پھر 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے صوبائی اختیارات واپس لینے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ تھرپارکر میں پیپلز پارٹی کے کیے گئے کام ان سازشی قوتوں کو واضح جواب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نہیں گزرتا۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو یہ پیشکش بھی کی ہے کہ وفاق ہمیں ذمہ داریاں سونپے تو ہم ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سروس سیلز ٹیکس پہلے FBR کرتا تھا، پھر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داریاں بن گئی تھیں۔ سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا نے FBR کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ Today, 2024, the Sindh government's Sindh Revenue Board has collected 307 billion rupees in sales tax on services. The federal government's FBR's growth rate every year is 10%. Our SBR's growth rate is an average of 19%. If we're collecting 19% and you're collecting 10%, then how can you punish the guys who are actually doing their jobs? I want to help them address these issues, but their solution, cutting the NFC share, taking back from the provinces, doesn't solve the problem. And we have a solution. I've shown you. The FBR is outperformed by the Punjab Revenue Board, by the Pakhtunkhwa Revenue Board, and the Balochistan Revenue Board. So why should Balochistan, Sindh or Punjab or KPK suffer if Islamabad can't do its job? پیپلز پارٹی حکومت کو بہرحا یہ باور کروا چکی ہے کہ NFC 18ویں ترمیم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور بلاول یہ دوسری بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں دیا جائے کلیکشن کا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اولدو یہ عندیہ دے چکے ہیں واضح طور پہ کہ NFC فارمولے میں تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کے پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت کوٹے کی فراہمی کی بات کی اور یہ کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ یہ دراصل مستقبل کے منظرنامے کی جانب ایک اشارہ تھا۔ یہ اعلان ایک ایسے آئینی اور سیاسی عمل کی طرف اشارہ ہے کہ جو بظاہر تکنیکی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت ایک بار پھر حساس آئینی معاملے کو کھولنے جا رہی ہے کہ جس پر تمام صوبائی حکومتوں کو شدید تحفظات ہو سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے بیشتر جو سیکٹرز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے، اور اس میں یہ شک بھی شامل کر دی گئی تھی کہ NFC کے تحت صوبوں کو ملنے والے کوٹے کو نہیں چھیڑا جائے گا، یعنی کہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔
बढ़ तो सकता है, कमी नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत समझती है कि कुछ अहम शोबे कि जिनमें तालीम भी शामिल है वफाक के पास होने चाहिए, और जब ये शोबे वफाक के पास आएंगे तो एनएफसी कोटे में तब्दीली भी ज़रूरी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है, उसका ये मानना है कि इस तरमीम को किसी भी सूरत छेड़ा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद वफाकी हुकूमत पुरुमीद है कि वो 28वीं तरमीम मंजूर करा लेगी और पीपल्स पार्टी को इस पर राज़ी कर लिया जाएगा। बट द बिग क्वेश्चन इज़ हाउ। अभी तो ये दिख नहीं रहा। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या एनएफसी अवार्ड को महज मुआशी दस्तावेज समझा जाए या फिर एक सियासी मुआहिदा। पाकिस्तान की तारीखें बताती है नाजरीन कि जब भी इसे तकनीकी मसला समझकर निपटाने की कोशिश की गई, सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया, और जब सियासी इत्तेफाक के बगैर फैसले किए गए तो वफाकी इकाइयों में बदएतमादी बढ़ी। यही उम्मीद है कि सबको ऑन बोर्ड लेके ये गुफ्तगू की जाएगी, और जब तक सब ऑन बोर्ड नहीं आते तब तक कोई बड़े फैसले नहीं किए जाएंगे। थोड़ा सा वक्फा, वापस आते हैं वक्त के खिलाफ।